مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے، اور 8واں پارہ الحمدللہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ 8ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور مشرکین جو فرمائشی معجزات طلب کر رہے تھے اسی کے ضمن میں ایک اور بات اس مقام پر بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے تک ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر شے جمع کر دیتے، پیش کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر یہ کہ زبردستی تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ایمان پر مجبور کرتے نہ گمراہ کرتے، یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ ہٹ دھرمی کا ان کی بیان ہے مشرکین کی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت پر اتر آئے ہیں، نادان ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دشمن بنا لیا ہے۔ شیطان کی پوری پارٹی ہے، جنات میں بھی اس کے ایجنٹس ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کہ یہ انبیاء کی دشمن بن جاتے معاذ اللہ۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں بہکانے کے لیے خفیہ طور پر ڈالتے ہیں، یعنی غلط سلط باتوں کو ذرا مزین کر کے پیش کرنا، دل میں ڈالنا، یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیغمبر کے کام کے خلاف معاذ اللہ وہ سازشیں کرتا ہے، اور اس کا گروہ یہ حرکتیں کرتا ہے شیطان کا، اس کا تذکرہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس انہیں چھوڑ دیجئے اس جھوٹ کے ساتھ جو وہ گھڑتے رہتے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی ہو، صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوا ہو، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ حق و باطل کی کشمکش تو جاری رہتی ہے، اور ایمان والوں کو ان مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ان کے لیے بھی آتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تو سجے گا اور جاری رہے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اہم نکتہ ہے، شیطان کی باتوں کی طرف مائل کون ہوگا، شیطان کی مزین کردہ باتوں کو کون قبول کر لے گا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ برے اعمال کرتے رہیں جو وہ کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف یعنی فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی کتاب ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ اہل کتاب جانتے ہیں مگر وہی بات حسد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچی اور انصاف کی ہے، پوری ہونے والی۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ دنیا کے لوگوں کی ریسرچ بدل جاتی ہے، تھیوریز بدل جاتی ہیں، اللہ کی باتیں اٹل ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات کو مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اگر جنرلائز کر کے ترجمہ کریں تو ہمارے لیے کیا ہوگا، اگر تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی رائے اور بات پر عمل کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ جو مادر پدر آزاد جمہوریت ہے اس کی نفی ہے اس میں بھی۔ ایک وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی ہو، ثابت شدہ بات اور طے شدہ ہو، اور پھر اکثریت کی رائے سے کوئی فیصلہ کرنے کوئی حرج نہیں۔ سادہ سی مثال، ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، کیا پیش کیا جائے؟ 3 نے کہا جی لسی پیش کر دیں، مثال یہ شربت پیش کر دیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ 5 کے 5 کہیں شراب پیش کر دو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اکثریت کی رائے اللہ اور رسول کی بات سے ٹکرا گئی۔ تو
تو اگر امبریلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اوپر طے ہے تو اس کے اندر اکثریت کی بات مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر معیار یہ ٹھہرے اکثریت جو چاہے قانون پاس کر دے، چاہے برٹش پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں ہومو سیکچوالٹی کے بل کو پاس کر دیا جائے، تو یہ اکثریت تو ناجائز ہے، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا یہاں تذکرہ. اگر یوں مادر پدر آزاد اکثر لوگوں کی بات تو مانو گے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وانہم الا یخرصون، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے، تکے لگاتے، اصل علم ان کے پاس نہیں ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو بہک گیا اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمہتدین، اور بے شک اور وہ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے. اب مشرکین کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی اور اس ضمن میں ہمیں بھی ہدایات اور ان کے غلط طرز عمل کی نفی بھی آئے گی. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. بعض ذبیحے یا جانور ایسے ہوتے جن پر مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے تھے تو وہ تو غلط ہے. جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیں تو یہ ذبیحہ مناسب نہیں، درست نہیں ہے. اس تعلق سے کہا گیا کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. اب مشرکین کیا کرتے تھے اس کے ضمن میں بتایا جائے گا، آگے تفصیل آئے گی کہ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے. کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا بتوں کے لیے، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، اس کی نفی ہے. آگے فرمایا کہ وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ تم پر واضح فرما چکا جو اس نے تم پر حرام کیا. الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم لاچار ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں، من چاہی باتوں پر لوگوں کو بھی چلانا چاہتے ہیں اللہ کی وحی کے مقابلے میں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ کو چھوڑ دو چاہے کھلے ہوں، اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں. اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اعلانیہ کیے جا رہے ہو یا پوشیدہ. اللہ تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے جو وہ برے کام کرتے رہے. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہ مشرکین کا طرز عمل تھا. وانه لفسق، اور بے شک یہ فسق یعنی گناہ کی بات ہے. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اب ایک بات اس کے ذیل مفسرین نے لکھی، اب دیکھیے لاجک آدمی کو کہاں تک لے جا سکتی ہے. شیطان نے آ کر یہ پٹی پڑھائی کہ او بھائی یہ جو مردار ہے جو خود مر گیا، مردار تو حرام ہے نا ہماری شریعت میں، شیطان نے آ کے کیا پٹی پڑھائی، یہ جو مردار اس کو مارا کس نے؟ اللہ نے. تو جو اللہ نے مارا وہ حرام، اور یہ تم ذبح کرتے ہو، یہ جو ذبح کرتے ہو یہ تم مار رہے ہو نا، تو تم جسے مارو یعنی ذبح کرو وہ حلال، اور جو مردار مر گیا اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے، وہ حرام. اللہ اکبر. دیکھ رہے کہاں سے لے کر آیا دور کی. اب یہاں عقل نہیں نقل چلے گی. نقل کا مطلب جو منتقل چلا آیا ہے. دین میں عقل کو استعمال کرنے کو کہا گیا مگر اوقات میں رہ کر، جورسڈکشن میں رہ کر. عقل نیچے ہے، نقل اوپر ہے. ایک مشہور مسئلہ شاید پہلے تو بیان نہ ہوا ہو، موضوع پر مسا ہوتا ہے نا، مشہور مسئلہ آپ کو پتا ہوگا. موضوع پر جب مسا ہوتا ہے تو کہاں سے ہوتا ہے؟ پیر کے اوپر سے ہوتا ہے نیچے سے ہوتا ہے؟ اوپر سے. پیر گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ جب موزے پہن کے چلیں گے تو گندے کہاں سے ہوں گے؟ نیچے سے. عقل کہتی ہے کہاں سے ہونا چاہیے؟ نیچے سے. اور نقل دین کیا کہتا ہے کہاں سے ہونا چاہیے؟ اوپر سے. تو نقل اوپر اور عقل بس نیچے. چلیں آگے. نقل نیچے رہے گی. اللہ کہتا ہے کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لو. لیکن شیطان الٹی پٹیاں پڑھانے کے چکر میں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم مشرک ہوگے. یہاں شرک کیا ہے؟ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں برابر کر دیا جائے کسی کو. ہاں
رسول اللہ کی اطاعت تو اللہ ہی کی اطاعت ہے، ہاں وہ تو بالکل بریکٹ ہے، ادر دین اللہ اور رسول کی بات ہو رہی۔ کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر کر دیا جائے، من چاہی باتوں کو حلال حرام کے فیصلوں کی بنیاد بنا دیا جائے، یا خود سے لوگ حلال حرام کے فیصلے کرنا شروع کر دیں، یہ ہے اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کرنا، اور یہ طرز عمل بھی شرک ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی ان معاملات میں، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت بہت پیاری ہے، اور بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، میں آپ ہم سب اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ 10ویں شب ہے، پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے کم و بیش، ٹھیک ہے، اور قرآن کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ اب یہاں سے گھر بھی تو جا رہے ہیں نا، پھر رمضان کے بعد بھی تو چلت پھرت تو ہوگی نا، گھروں میں، کاروبار میں، آفس میں، ادھر ادھر۔ کیا اچھا ہو کہ قرآن کے نور کو لے کر ہم چلنے والے بنے، اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ یہ ہے اگلی آیت میں، او من کان میتا، بھلا وہ کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی عطا کی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، اس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص جو نور والا ہو گیا، جو نور لے کر کھڑا ہو گیا، قرآن کا نور جسے مل گیا، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس کے جیسا ہو جائے گا جو گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ قرآن کا نور ہے، 8واں پارہ بھی شروع ہوا، 10ویں شب ہے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تکمیل بھی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا خیر ہے۔ اب اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو اس کے نور سے منور کر دے، آپ کے میرے اعمال کو اللہ منور فرما دے قرآن کے نور سے، آپ کے میرے اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں اس قرآن کے نور کو اللہ عام کر دے، اور اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبول کرے کہ ہم اس قرآن کے نور کو لے کر اس معاشرے میں چلنے والے بنے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، اس سے نکلنے والا نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرم بنا دیے تاکہ وہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، مگر وہ مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ ہر دور کے اندر یہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے حکمراں یہ حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے، ان کی طرف اشارہ، لیکن ان کی ساری مکاریاں خود ان کے اپنے خلاف ہی جائیں گی، مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی پکڑ بھی ایسے ظالموں کے لیے آتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت یعنی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں ویسا ہی نہ دیا جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں ہم پر بھی وہی آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے، کس کو اللہ قبول کرے اپنی وحی کے نزول کے لیے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی اللہ کے ہاتھ ذلت جنہوں نے جرم کیا، وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور سخت عذاب پہنچے گا اس کے بدلے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اور پس اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمارا سینہ مزید کھول دے، ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے اور منور فرما دے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینے مزید کھول دیں۔ اس کے برعکس ومن يريد ان يضلہ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ بھینچا ہوا کر دیتا ہے، حرجن بھینچا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ بمشکل آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اب کچھ لوگوں نے اس سے نکالا کہ بھائی جتنا اوپر جاتے آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ہمیں آرٹیفیشلی آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کوئی ہوگا چھوٹا موٹا سائنٹیفک فیکٹ وہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ اصل بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے اس کا سینہ بھینچا ہوا ہو جاتا ہے، اور گویا بمشکل وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، گویا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کو پیس آف مائنڈ نہیں ملتا، سکون قلب نہیں ملتا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا سورہ رعد آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح ان لوگوں پر اللہ عذاب ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے ان کا بیان کہ جو جانتے بوجھتے گمراہی کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے تمہارے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وہ ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ اللہ ان کا کارساز ہے اس کے صلے میں وہ جو اعمال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دار السلام جنت کے گھر میں بھی جگہ عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا ارشاد ہوگا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات تم نے بہت سے آدمی اپنے تابع کر لیے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس گھڑی کو پہنچ گئے جو اے اللہ تو نے مقرر فرمائی تھی۔ بہت سے آدمی جنات نے تابع کر لیے تھے۔ کیا مطلب؟ آج بھی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ موکل ہے، ہمارے پاس فلاں موکل ہے۔ اور بھائی پاکستانیوں کی مصیبت پڑی ہوئی، جان چھڑا دو ہماری قرض سے، جان چھڑا دو ظالم حکمرانوں سے، کچھ نہیں ہوتا ان موکلوں سے بھائی، محنت کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ کے پاس جنات بھی آتے رہے دین کی تعلیم کے لیے، لیکن کسی غزوہ میں رسول اللہ نے جنات کو نہیں پکارا، خود اترے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور جانیں دیے صحابہ کرام نے، تب اللہ کا دین غالب ہوا۔ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، عجیب سی بات ہے۔ اور یہ ہوتا تھا جنات کے بارے میں اس وقت بھی تصورات تھے، جب یہ مشرکین کسی وادی میں قیام کرتے سفر کے دوران، تو وہاں پر کہتے ہیں ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ ایک مفسر نے لکھا کہ وہ جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا کہ کیسے بے وقوف ہے کہ میرے بارے میں اس طرح کا تصور رکھتے ہیں۔ تو خیر یہ اس طرح کی حرکتیں مشرکین کی بھی تھیں، اور جنات کے بارے میں، موکلین کے بارے میں کچھ ہمارے بھی بگڑے ہوئے تصورات اس طرح کے قائم ہو چکے ہیں۔ دین عمل کا دین ہے، شارٹ کٹ نہیں بتاتا، کھپاؤ اپنے آپ کو، محنت کرو، جس کے لیے جہاد کا لفظ آتا ہے تب انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، اس کا قرب بھی ملے گا۔ سورہ مائدہ آیت 35 میں ہم نے پڑھا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ تم رہو گے سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے تو اللہ بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرما۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی بہت سے برے کرتوتوں کی وجہ سے بہت سی برائیاں مسلط ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنات و انسان، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول نہیں آئے جو تم پر ہمارے احکام بیان کرتے، تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے۔ قالوا، انسان جنات کہیں گے، شہیدنا علی انفسنا، اب تو ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسا صحیح تھا، آئے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ وہ بے خبر ہو۔ بے خبری میں کسی پر عذاب اللہ نے نازل نہیں کیا، پیغمبر بھیجے گئے، اتمام حجت ہوا، پھر بھی قومیں ہٹ دھرمی پر اڑی رہیں، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے ان کے اعمال کے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، مراد ہلاک کر دے، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جانشین کر دے، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے، تمہیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے، تمہیں بھی تو اللہ کسی کے بعد لایا، اللہ قادر ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کے فیصلے کو روکنے یا ٹالنے والے نہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سورہ انعام پڑھے اور مکی دور کے آخر میں آئی تھی،
تو اب چیلنج کا انداز ہے اور دو ٹوک انداز میں اتمام حجت ہو رہی ہے مشرکین مکہ پر. یہ چیلنج کا انداز. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی فرمائیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، پس قریب تم جان لو گے، من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے عاقبت کا گھر ہوگا، یعنی کل کا معاملہ کامیابی کس کے لیے ہوگی. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور جو اللہ نے کھیتی اور مویشی پیدا کیے اس میں سے ان مشرکین نے ٹھہرا لیا اللہ کے لیے ایک حصہ. فقالوا هذا للہ بزعمہم، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے. وهذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، یہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. اب تجارت میں نفع مل رہا ہے، کہیں فصل ہے تو اس میں سے کوئی حصہ آ رہا ہے، ایک اللہ کا ایک بتوں کا، مشرکین کے جھوٹے معبودوں کا. اب آگے سنیے یہ گڑبڑ کی کس نے تھی وہ میں عرض کرتا ہوں. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس جو ان کے شریکوں کے لیے تو وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا. ہاں وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جو اللہ کے نام پر تھا وہ غریب کے پیٹ میں جاتا تھا، اور جو بتوں کے نام پر تھا وہ بت خانے میں جاتا تھا. اور بت تو نہیں کھاتے تھے نا، کون کھاتا تھا؟ وہ جو مجاور بیٹھے ہوتے تھے، مذہبی ڈاکو لٹیرے، وہ جو بیٹھے ہوتے تھے بتوں کا حصہ ان کی جیب میں جاتا تھا. تو پٹی پڑا رکھی تھی، ان کا کم نہیں ہونا چاہیے بھائی، اللہ کا کم ہو جائے. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بندوں کی فکر کرو اللہ تو اپنا معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ، کیسی ڈنڈی مارتے ہیں. حالانکہ اللہ کا حق بڑھ کر ہے، بندوں کے حقوق سے بات کریں گے پھر کسی اور موقع پر. یہ گڑبڑ کیا کرتے تھے، یہ جو ان کے مجاور تھے بت خانوں کے، ان کی جیبوں میں جاتا تھا. تو ادھر کچھ کم نہ ہونے پائے، اللہ کا ہو جائے ادھر کم نہ ہو، کیونکہ ان کی جیبوں میں جائے گا. ٹھیک. آج یہ بڑے بڑے مزاروں پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ جو ہمارے بزرگان دین دفن ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. آج جو کچھ چڑھایا جاتا ہے کہ ان کی جیب میں جاتا ہے. کس کی جیب میں جاتا ہے؟ ایک محکمہ اوقاف ہوتا ہے، اور ایک بڑے بڑے مذہب کے نام پر ڈاکو جو بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اور مخدوم اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کون کون. میری بات سخت ہے لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا. ان کی جیبیں گرم ہوتی، ان کی تجوریاں بھرتی. تو یہاں تو بھرپور آنا چاہیے. باقی زکوٰۃ میں ڈنڈی مارو، عشر میں ڈنڈی مارو، ادھر ضرور آنی چاہیے چادر، ادھر ضرور آنا چاہیے سونا جواہرات، یہ پیسہ کپڑا سب کچھ آنا چاہیے جو ان کی جیبوں میں جاتا ہے. یہ مذہب کے نام پر بہت بڑا ایکسپلائٹیشن ہے اور بہت بڑی جو استحصال ہے جو انسانیت کا ہمیشہ ہوتا رہا، ہر مذہب کے اندر ہوا. ہمارے بھی اس طرح کے جھوٹے لوگوں نے اس طرح کے دھندے شروع کر رکھے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں معاذ اللہ. یہ تھا گڑبڑ کا معاملہ جو ان کے مجاوروں نے کر رکھا تھا، جو بت خانوں پر بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے تھے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں. ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں. یہ بھی مذہب کے اندر، مذہب کے نام پر معاذ اللہ، ہندو مت کے اندر، عیسائیت کے اندر بھی ہوا. جاہلان رسومات ہوئیں کہ مذہب کے نام پر اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا. کبھی دیوی دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھا دیا جانا، کبھی کسی اور رسم کے نام پر قتل کر دیا جانا. اور یہ آج کی سو کال انورٹڈ قوما، وہ ایک ڈیوڈ سم تھنگ اس کا نام تھا، 300 بچے مروا ڈالے اس نے امریکہ کے اندر، اور مذہب کے نام پر مروائے. اس پر تو ہمارے ظاہری بات سیکولر قسم کے لوگ کچھ بھی بات نہیں کریں. ان غریبوں کے پاس تو مختارہ مائی ہے یا ملالہ کا جو ہے وہ اٹریکٹیو قسم کا ایک ٹائٹل ہے. ان غریبوں کو تو فکر نہیں ہے نا کہ اس طرح کے ظلم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی بات بھی کبھی کی جائے. ڈبل اسٹینڈرڈز. تو یہ تاریخ انسانی میں اولاد کا قتل مذہب کے نام پر ہوتا رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، بس تم ان کو چھوڑ دو اور وہ جو جھوٹ باندھتے اس کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یہ جانے اور ان کا جھوٹ کر اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی یہ منع ہے.
لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہیں گے، ہم ان کے خیال کے مطابق وہ کھائے گا۔ وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ مویشی کی ان کی پیٹھ پر سواری حرام کر دی ہے۔ وانعام لا يذكرون اسم الله علیہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی کے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ تو اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا ہے، یہ ہے ان کا شرک۔ جس جانور کو چاہا کہہ دیا جی اس کے اوپر سواری حرام، جس جانور کے بارے میں طے کر دیا جی اس پر نام نہیں لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ذبح کرتے ہوئے، یہ ہے شرک۔ ان حلال و حرام کے معاملات کے اندر من چاہی باتوں کو اختیار کرنا یہ شرک تھا ان لوگوں کا، جس کو قرآن ڈسکریج کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ہم جلد انہیں اس کی سزا دیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یعنی ایک فیمیل ہے، گائے ہے مثال کے طور پر، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، کیا کہتے ہیں جو مویشیوں کے پیٹ میں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اگر یہ بچہ زندہ نکلے گا تو اسے مرد کھائیں گے اس کا گوشت، اور محرم علی ازواجنا ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ آگے لکھا ہے، فرمایا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر مردہ نکلے گا تو سب کے سب اس میں شریک ہوں گے۔ استغفر اللہ، زندہ نکلے گا تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ نکلے گا تو مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے۔ اب آپ لاکھ اس پہ لعنت بھیجتے رہیں مگر یہ حرکتیں تھیں ان کی، من چاہی باتوں کو اختیار کر رکھا ہے، اور بردار کھانے دوسری حرکت ان لوگوں کی غلط۔ سیجزیہم وصفہم، جل اللہ انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ خوب حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔ ویسے ایک گڑبڑ تو ہمارے بھی ہوتی ہے، یہ گود بھرائی کی رسمیں اگر تو اب ہوتی ہیں کہیں، کسی کو کچھ ساتھیوں کو پتہ ہوگا، وہ خاص ایک کھانا بنتا ہے، کون کھاتا ہے وہ کہ جن عورتوں کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہاں اور ڈسکرمنیشن ہے، مرد نہیں کھائیں گے، صرف وہ عورتیں کھائیں گی جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یعنی وہ عورت جس کے بچے پیدا ہوئے وہ بھی نہیں کھائے گی، مرد بھی نہیں کھائیں گے، کون کھائے گا؟ جن عورتوں کے بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ہمارے اور آپ کے ابا جان کا دین تھوڑی ہے جو چاہے حلال کر لے جو چاہے حرام کر لے، بھائی تو یہ تو گڑبڑ ان لوگوں نے کی تھی، یہ تو مشرک تھے۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں۔ یہ جو من چاہی باتیں ہم اختیار کر لیتے ہیں، حرام قرار دے دیتے ہیں، وہ بھائی یہ اللہ کی حاکمیت میں شریک کرنے کی مترادف ہے اپنے آپ کو، اور یہ شرک ہے، اسی پر تو ان کی نکیر ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ جلد انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ خوب حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بے وقوفی نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ ایک تو یہ دیوی دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھاتے تھے، اور اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا وہ بھی ہوتا تھا، اور کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو عار سمجھ کر بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارا قتل اولاد کے اندر داخل ہے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ مزید۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بے وقوفی نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا رزق میں سے، اس کو انہوں نے حرام ٹھہرا ڈالا معاذ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اگلے رکوع میں کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، آلاء اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ جس نے باغات کو پیدا کیا، ان میں سے بعض کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ چھتری وہ بارش والی نہیں، وہ جو باغات کے اندر جیسے انگور کی بیل کو وہ چڑھایا جاتا ہے نا پھیلانے کے لیے، یہ وہ چھتری مراد ہے یہاں پر۔ تو کچھ ہیں باغات جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے جیسے کہ انگور کی بیل، وغیر معروشات، اور بعض ہیں کہ جن کو ایسے چڑھایا نہیں جاتا، وہ خود بخود پھیلتے ہیں۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف ہیں۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں، کلر سیم لگ رہا ہے، سائز سیم لگ رہا ہے، لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو تم پھل جب وہ پھل لائے تو اس کے پھل کو کھاؤ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ فصل پہ کیا ادا کرنا ہوتا ہے؟ عشر ادا کرنا ہوتا ہے، اور ہر فصل پہ چاہے سال میں 2 مرتبہ فصل آ جائے اس کی طرف بھی اشارہ۔ ولا تسرفوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، بیجا مال نہ اڑاؤ۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ
بیجا مال اڑانے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اللہ نے چوپایوں میں سے بار بردار بڑے بڑے جانور بھی پیدا کیے جیسے کہ اونٹ ہیں، وفرشا چھوٹے بھی جو زمین سے لگے ہوئے چھوٹے جانور جیسے کہ بکری۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، حلال کھایا جائے حرام کھایا جا رہا ہے یہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے یعنی 4 پیئرز بنیں گے، کل 8 جانور ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ سے ہیں اور 2 بکری سے یعنی میل فیمیل۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اے نبی پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر میل حرام کیے یا دونوں مادہ فیمیل، یا وہ جو دونوں مادہ فیمیل کے رحموں میں لپٹا ہوا یعنی ابھی اس کے پیٹ میں ہے بطن میں ہے۔ وہ جو بات آئی تھی نا کہ اگر زندہ نکلے گا تو مرد کھائیں گے، مردہ نکلے گا تو عورتیں مرد دونوں کھائیں گے، تو بھائی یہ بتاؤ اللہ نے کسی نر کو حرام کیا ہے، مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو اس کے پیٹ کے اندر ہے کس کو اللہ نے حرام کیا؟ تو یہ تم حلال حرام کے فیصلے کیسے کر رہے ہو؟ تو وہ نر حرام ہے، وہ مادہ حرام ہے فیمیل، تو اس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی حلال ہوگا۔ نر حلال ہے معاف کیجیے گا، اور مادہ حلال ہے تو اس کا پیٹ سے نکلنے والا بچہ وہ بھی حلال ہوگا، تم کیوں حرام کیے بیٹھے ہو اس کو؟ یہ ان سے مشرکین سے سوال ہو رہا ہے۔ نبئون بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی علم کی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ گا تم سچے ہو۔ 2 اور پیئرز کا بیان۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اے نبی آپ پوچھئے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ فیمیل، یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہے، کس کو اللہ نے حرام کیا؟ تم کیوں من چاہے فیصلے کرتے ہو حلال حرام کے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں 4 باتوں کی حرمت تیسری مرتبہ آ رہی ہے، پہلے ہم نے البقرہ میں پڑھی تھی، پھر المائدہ میں پڑھی تھی، اب اس مقام پر انعام میں۔ قل لا اجید فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی شے حرام نہیں پاتا میں، الا ان یکون میتۃ، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو۔ اب ایک اصول ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ بقیہ جگہ دم خون کا لفظ ہے، یہاں دمم مسفوحا بہتا ہوا خون آ گیا لفظ مسفوحا۔ بقیہ جگہ جہاں صرف دم کا لفظ ہے خون، تو مراد بہتا ہوا خون جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے وہ خون حرام ہے حلال جانور کا، یہ مراد ہے۔ تو مسفوحا کا لفظ اس مقام پر آیا اور بقیہ مقامات کے لیے اس کی وضاحت ہو گئی۔ تو دوسری بات، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، بے شک وہ ناپاک ہے، رجس ناپاک ہے، اور صرف گوشت نہیں، سور کی ہر شکل یعنی اس کی کھال، اس کی ہڈیاں وغیرہ سب ہی حرام۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ گناہ کا ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، بتوں کے لیے کسی اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر پہلے بھی آیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، بس جو لاچار ہو جائے، نافرمانی کا ارادہ کرنے والا نہ ہو اور نہ سرکشی کرے، یعنی نہ حد سے بڑھے، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سہولت شریعت نے دی ہے، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، جن کے ناخن ہوں وہ جانور حرام کیے گئے، کچھ تھے حلال مگر ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے حرام کیے گئے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور ہم نے گائے بکریوں میں سے دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی، سوائے اس کی کہ جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا، حلال چیزیں تھیں مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اللہ فرماتے کہ بے شک ہم سچے ہیں۔
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس اگر اے نبی آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بہت وسعت اور رحمت والا ہے. فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ کا عذاب مجرمین یہ قوم سے ٹالا نہیں جاتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، مشرکین جلدی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے. استغفر اللہ، یہ کس پہ بلیم ڈال رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا تم یہ کر رہے. استغفر اللہ. اور نہیں بھائی، اللہ تو ہدایت دینا چاہ رہے، تم لینا نہیں چاہتے ہو. یہ اللہ پر الزام تراشی معاذ اللہ. اب ہمارے معاشرے میں آ جائیں، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. آپ دعا کرنا، اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. دعا کرنا، ہم میں سے کسی نے آج تک دعا کرائی کہ دعا کرنا کل میں دکان پر چلا جاؤں؟ کرائی؟ کسی بچے نے دعا کرائی انکل دعا کیجئے میں ایگزامس ہال میں جا کے بیٹھ جاؤں؟ کرائی؟ کبھی ہم نے دعا کرائی کہ بھائی دعا کیجئے گا کل میں کمپنی چلا جاؤں اپنی؟ کرائی؟ تو نماز کی کیوں کراتے ہیں؟ گڑبڑ کیا ہے؟ جاب کو، ایگزامس کو، کاروبار کو اپنا کام سمجھ رکھا ہے، نماز کو، دین کی بات پر عمل کو اللہ کے وہ چھوڑ دیا. حالانکہ الٹا ہے معاملہ. رازق وہ ہے، رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، وہ دے گا. بندگی میں نے کرنی، کمانے کی کوشش کریں گے، دے گا وہی، اور اتنا جتنا طے کر دے. تو بندگی کے تقاضوں کی کاسٹ پر میں کمائی نہ کروں، بندگی کے تقاضوں کی کاسٹ پر میں تعلیم، پروفیشن، بزنس، کیریئر، یہ وہ نہ، بندگی کی کاسٹ پر نہیں ہو. تو یہ الزام تراشی تو مشرک کرتے تھے. اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے. بھائی اللہ ہی چاہ رہا ہے کیا؟ نہیں بھائی، اللہ تو تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تم لینا نہیں چاہ رہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے لیم ایکسکیوزز سے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی سے فرمائیے اگر تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو. إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، کوئی حقیقی علم تمہارے پاس نہیں ہے. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ اللہ ہی کی حجت پوری ہے، یعنی غالب ہے. اصل دلیل تو اللہ کی طرف سے اگر اس کی دلیل حجت غالب ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، مگر زبردستی کا معاملہ نہیں، کیونکہ زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، اے نبی آپ فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر یہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، ان کی پیروی نہ کیجیے گا. اس کے بعد 19واں رکوع ہے، 20 رکوع انشاءاللہ مکمل کریں گے. 19واں رکوع بڑا قیمتی ہے معاشرتی ہدایات کے حوالے سے. ایسے ہی کچھ بیان البقرہ آیت 83 میں آیا تھا، النساء آیت نمبر 36 میں بھی کچھ ذکر تھا، لیکن زیادہ تفصیل سے بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں. یہی باتیں آئیں گی قدر تفصیل سے وہاں، یہاں مختصراً انشاءاللہ. قل تعالوا، اے نبی فرمائیے آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں کہ کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے. یہ تو تمہاری من چاہی باتیں ہو گئی، اب ہم تمہیں بتاتے رب نے کیا حرام کیا اور کیا احکامات دیے ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کرنا حرام. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا حرام، یہ اللہ کی شریعت بتا رہی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اس پر زیادہ بات کریں گے 12ویں پارے کے آغاز میں. رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور عرض کروں گا انشاءاللہ بچے 2 ہی اچھے نہیں بلکہ بچے جتنا زیادہ ممکن ہو اتنے ہی زیادہ اچھے. یہ ثابت کریں گے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن 12ویں پارے تک کا آپ انتظار فرمائیے گا. آگے چلتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جانا، چاہے ان میں وہ کھلی ہو یا پوشیدہ. کھلی تو سب کو نظر آ رہی ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، فلمیں ڈرامے ناچ گانے ہو رہے ہیں، مخلوط محافل ہو رہی ہیں. کانسرٹس اب تو اسکولز کالجز کے اندر آ گئے، ڈانس کی پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، اور
اینول فنکشن کے اندر بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، ماں باپ موویز بنا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہماری بچیوں نے اچھا ڈانس کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بغیرتی سطح پر آ گئی۔ اور پوشیدہ کیا ہے؟ تنہائی میں دو نامحرم مل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں، اسمارٹ فونز پر نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں، پورے پورے جنازے جنازے جنازے، خدا کی قسم جنازے نکل رہے ہیں، زندگیاں لٹ رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہم بڑوں کی، ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ چھوڑ دو، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، یعنی جہاں اللہ کی شریعت نے اجازت دی، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، ایسے مقام پر تو جان لی جائے گی، ادروائز انسانی جان محترم میں قتل نہ کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں اس کا حکم دیا ہے اللہ نے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، جب پختہ عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، دو گواہ بھی بنا لو۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی تھی، کل انشاءاللہ وقت ہوا تو وہاں بات کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں ناپ تول کی کمی سے روکا گیا، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اتنی جتنی اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جو تم بات کرو تو عدل کی بات کرو چاہے رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ پڑھ چکے ہیں، کسی کی محبت رکاوٹ نہ بنے عدل کی بات کرنے میں اور کہنے میں، اور کسی کی دشمنی تمہیں عدل کی بات کہنے سے روک نہ دیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ایک عہد وہ ہے جو ہماری روحوں سے اللہ نے لیا تھا، کل انشاءاللہ پہنچے اگر اس مقام پر سورہ اعراف آیت 172 میں پڑھیں گے، رب ہونے کا اقرار اللہ نے ہماری روحوں سے کرایا تھا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے یعنی صحیح راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور شیطانی راستوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے عمدگی کا عمل کیا، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت اور رحمت کے لیے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ آخری رکوع ہے الحمدللہ سورہ انعام کا، ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی اور اللہ کی توفیق سے ایک ہی رات میں 3 دفعہ پڑھ لی ہم نے۔ کیا مطلب؟ حافظ صاحب سنائیں گے پوری سورہ انعام، میں نے آپ کو عربی میں سنائی پوری سورہ انعام، آخر رکوع پڑھ رہے ہیں اور پھر میں نے آپ کو ہر آیت کا ترجمہ بھی کر کے بتایا، تو 3 دفعہ ہوا نا۔ تو اس پورے مہینے میں قرآن انشاءاللہ 3 مرتبہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوگا۔ آخر رکوع وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے اتاری ہے برکت والی یعنی قرآن، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو۔ یہ قرآن ثواب کا کلام ہے لیکن اللہ نے اس لیے دیا بھائی اس کو سمجھو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب اتاری گئی، یہود و نصارہ کو دی، ہمیں تو نہیں دی گئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان کے مقابلے میں، یہ مشرکین مکہ کہتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور ان سے کترانے کی کوشش کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو کتراتے ہیں
اعراض کرتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب کے ذریعے سزا دیں گے اس کے بدلے کہ وہ کتراتے تھے یعنی اعراض کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا وہ انتظار کریں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے، مراد رب کا فیصلہ، یا آپ کے رب کی کچھ نشانی آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی آپ کے رب کی کوئی نشانی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ اگر فیصلہ آ جائے عذاب کا پھر تو مہلت ختم، اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں اس سے پہلے کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی فرمائیے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی یہ چیلنج کا انداز۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہود نے کچھ اختیار کر لیا، نصارہ نے کچھ، مشرکین نے کچھ من چاہا دین اختیار کر لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا، یہ کم از کم ہے 10 گنا، اور کہاں تک جاتا ہے اجر؟ 700 گنا، اور وہ بھی لمٹ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، البقرہ 261، اللہ جس کے لیے چاہے گا 700 گنا سے بھی بڑھا دے گا۔ روزے کا اجر کتنا ہے؟ نہ 10 نہ 100 نہ 700، اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر دوں گا اور خاص دوں گا۔ 2 روایات، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے 700 سے بھی اوپر دوں گا، میں ہی دوں گا ایک، اور دوسری روایت بخاری کی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں ہی مل جاؤں گا بندے کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور یقین کے ساتھ روزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کے ساتھ تراویح کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ ختم ہوا، چاہتا ہے نمازوں کی تعداد کم ہو گئی ہے نا؟ کچھ کی چند روزہ تراویح ختم، چھٹی سمجھ لی بھائی، چھٹی کہاں ہے بھائی؟ چھٹی کدھر ہے اس مہینے میں؟ یہ تو سیزن ہے۔ تو اللہ میرے اور آپ کے جوش اور جذبے میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ اگر پہلا رحمت کا ہے تو دوسرا بھائی مغفرت کا بھی ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے۔ بہرحال من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الا مثلہا، اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی شان کریمی، برائی کر بیٹھا آدمی تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، نیکی کر لی تو کم از کم 10 گنا لکھا جائے گا، اور 700 اور اس سے بھی بڑھ کر اجر عطا ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دی۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ درست دین ہے، یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی رب کے ہر حکم کے سامنے جھکنا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ بندہ مومن کا رخ زندگی ہو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے اصل میری اور آپ کی زندگی کا حاصل جو نکلنا چاہیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ کیا ہوں؟ مسلم۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث نہیں، یہ مسلک سر آنکھوں پر۔ اصل تعارف کیا ہے؟ مسلم۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی فرمائیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو شخص کچھ کمائے گا تو اس کا معاملہ اسی کے ذمہ ہوگا، اگر بدی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ 6 مرتبہ کم از کم قرآن میں بات آئی، اس کو کبھی تنہائی میں الگ سے پڑھے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، باپ روٹی کھائے بیٹے کی بھوک مٹے گی؟ دوا کڑوی ہو، بیٹا نہیں پیتا، باپ کہے چلو میں پی لوں، بیٹے کو شفا ملے گی؟ نہیں۔
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جو تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، پہلے کچھ چلے گئے اب تم آ گئے، اور تم میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے، کسی مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو انٹلیکٹ زیادہ، کسی کو کم، کسی کو مقام اونچا، کسی کو نیچا. کس لیے؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ آزمائے تمہیں اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے. زندگی امتحان کے لیے، زیادہ ملا تو امتحان، کم ملا تو وہ بھی امتحان. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ دونوں شان اللہ کی ساتھ ساتھ ہے، سزا دینے والا بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایک حدیث سن لیجیے کہ پھر بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک نوجوان سے صحابی، ترمذی شریف کی روایت، موت کا وقت قریب آیا، رسول اللہ تشریف لے گئے علیہ السلام. آپ نے دریافت فرمایا بھائی تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کی اللہ کے پیغمبر ڈرتا ہوں اس بات سے اللہ میری پکڑ نہ فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دونوں کیفیات ایک وقت میں ہو جائیں جمع، دونوں کیفیات ایک وقت میں جمع ہو جائیں، اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور اللہ وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.